Munir, Admiral Naveed Ashraf, Chief of Naval Staff, Air Chief Marshal ظہیر احمد, انتہائی قابل احترام پاکستان نیوی کے چاق و چوبند اور نڈر بہادر افسران اور قوم کے عظیم بیٹے, السلام علیکم. اقبال نے کہا تھا, اور اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال کا شعر, اس میں پوری داستان بیان ہے. اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ جو پوری قوم, پاکستانی قوم, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ اور بحری فوج کے درمیان جو ایک چولی دامن کا ساتھ تھا, ہے اور رہے گا, اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت بخشی جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے یاد رکھی جائے گی. جس طریقے سے قوم کے عظیم سپوتوں اور میری قوم کی بیٹیوں ہماری بڑی فوج نے دشمن کے ٹھکانوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے, الفتح میزائلوں کے ذریعے اور دوسرے فوجی ہتھیاروں کے ذریعے, اسی طریقے سے ہماری فضائی فوج نے دشمن کے ٹھکانوں پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو وہ سبق سکھایا جو وہ قیامت تک یاد رکھے گا. اور اسی طریقے سے ہماری جو بحری فوج ہے ان کی بھی تیاری ویسے ہی تھی جس طرح بڑی فوج کی اور ہماری ہوائی فوج کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1965 میں جو دوارکا کا جو مارکا ہوا تھا, وہاں پر جو آپ نے دشمن کو سبق سکھایا تھا, اسی تیاری کے ساتھ آپ اس مرتبہ بھی تیار تھے کہ دوارکا کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے. لیکن دشمن کو ہمت نہیں پڑی ہماری بحری فوج کی تیاری کو دیکھ کر, اور جس طرح ان کی پٹائی کی گئی بڑی فوج کے ہاتھوں اور فضائی فوج کے ہاتھوں, شاید وہ مزید پٹنے کے لیے اور مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. الحمدللہ کراچی پورٹ قاسم, کراچی شہر اور تمام ہماری جو یہاں پر تجارتی بحری ٹریفک ہے, اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تاریخ کا ایک قابل فخر یہ واقعہ ہے جس نے پاکستان کو پہلے بھی اور آئندہ کے لیے بھی ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. میرے قوم کے عظیم سپوتوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جذبہ ایمانی
اللہ تعالیٰ پر جو آپ کا ایمان، تقوی، اعتماد، اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی مالک کا کرم، اس کی کمال مہربانی۔ میں اس موقع کے اوپر PNS مہران کے شہید لیفٹیننٹ یاسر کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنی جان کی قربانی دی، مگر پاکستان کے وقار اور بحری اثاثوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ تمام غازی اور شہداء ہمارا پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں، اور ہم آپ کو، غازیوں کو، شہداء کو اور ان کے خاندانوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے قوم کے عظیم بہادر بیٹوں اور بیٹیوں، بھارت کی حالیہ ناکام اور ہزیمت امیز مہم جوئی میں دنیا نے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ ہماری بحریہ مکمل طور پر تیار تھی، بحری ہتھیار مقررہ پوزیشن پر نصب کر دیے گئے تھے، اور ہماری بحریہ ایک مرتبہ پھر دوارکا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ بھارت کا فخریہ ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت 400 نوٹیکل میل سے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ بے مثال دفاعی حکمت عملی اور آپ کا غیر متزلزل عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ پوری قوم کو یقین تھا کہ اگر بھارت نے کسی بھی سطح پر بحری جارحیت کی غلطی کی تو اسے آپ اپنی فوری اور مؤثر کارروائی سے وہ سبق سکھائیں گے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق مل جائے کہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف بری نیت سے رخ نہ کر سکے۔ آپ کی یہ کامیابی افواج پاکستان کی مربوط حکمت عملی اور بالخصوص سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کوآرڈینیشن کی مرہون منت ہے، جس نے پوری قوم کے عزم اور حوصلے کو نئی توانائی بخشی۔ میرے قوم کے عظیم غازیوں، بہادر افواج پاکستان کی ان کامیابیوں پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور شکر سے سجدہ ریز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اہم بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس امتحان کے دوران ہماری بندرگاہیں مکمل طور پر فعال رہیں۔ کراچی اور بن قاسم پر تجارتی جہاز بلا تعطل آتے جاتے رہے، جبکہ بھارت کے مغربی ساحل پر تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ بھارتی نیوی، جو کہ تعداد میں ہم سے 5 گنا بڑی ہے، اس پوری صورتحال میں مکمل طور پر مفلوج دکھائی دی۔ رافیل جہازوں کا حشر دیکھ کر ان کا نام نہاد وکرانت میدان جنگ سے یوں بھاگا کہ پلٹنے کا نام تک نہ لیا، یعنی ہماری شارکس نے ہندوستانی ویل کو مار بھگایا۔ میرے بہادر بحری محافظوں، جس طرح پاکستان نیوی نے گزشتہ 15 برسوں میں غیر معمولی ترقی کی ہے، اس پر میں آپ سب کو داد تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور بین الاقوامی اشتراک سے پاکستان نیوی کی کارکردگی میں بے پناہ اضافہ کیا۔ آج ہمارا دشمن
خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان نیوی نے خلیج فارس، بحر عرب اور بحر احمر میں طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ آپ سب کی فتح اور پوری قوم کی فتح ہے اور مقام فخر ہے۔ معزز حاضرین کرام، ہم ایک امن پسند قوم ہیں اور اپنے تمام تسویہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر جنگ کبھی دوبارہ مسلط کی گئی تو دشمن ہمیں ہمیشہ تیار پائے گا۔ ہم جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن ہم اپنے وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا تحفظ کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پوری قوم کی جانب سے میں اپنی بہادر افواج پاکستان اور سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر بابر اور نیول چیف نوید اشرف اور پوری پاکستان کی افسروں اور جوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی عمیق گہرائیوں سے، جنہوں نے پاکستان کی بری اور فضائی اور بحری سرحدوں اور بندرگاہوں کی حفاظت کی اور دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ میں ختاماً ایک مرتبہ پھر اپنے ان تمام برادر ممالک اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہمارے اس مشکل وقت میں وہ نہ صرف ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہمارا حوصلہ بڑھایا اور پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی کہ اگر پاکستان جو پہلگام کا افسوسناک واقعہ ہے اس کے نتیجے میں ایک عالمی لیول پر شفاف تحقیق کرانا چاہتا ہے تو ہندوستان کو اس میں کیا اس کو اعتراض ہے۔ انہوں نے پاکستان کا نہ صرف بھرپور ساتھ دیا، ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ میں یہاں پر ایک مرتبہ پھر اپنے انتہائی شفیق بھائی صدر طیب اردوان ترکی کا، جناب ہمارے انتہائی بہترین ہم میرے بھائی محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عربیہ، محمد بن زائد صدر UAE اور ہمارے بھائی انتہائی شفیق بھائی شیخ تمیم امیر آف قطر، آذربائیجان کے میرے بہت ہی محترم بھائی الہام، اور اسی طریقے سے میں یہاں پر اپنے درینہ دوست چین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ چین وہ ہمارا ایک پائیدار دوست ہے جس نے ہر برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہ ہماری 77 سال کی تاریخ اس بات کی پکار کر گواہی دیتی ہے، اور چین نے آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کل بھی رہے گا۔ مگر بات مکمل نہیں ہوتی اگر میں یہاں پر امریکہ کے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا نہ کروں کہ انہوں نے یہ جو سلگتی آگ تھی جنگ کی، انہوں نے وقت پر بھاپا، اور دونوں ممالک نیوکلیر ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس، اور انہوں نے امن کی خاطر اور اس خطے میں امن کی خاطر انہوں نے بہت، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے بہت اس کے اوپر کام کیا دل جمی کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ، اور انہوں نے جنگ بندی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ میں صدر ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حقیقتاً ایک اچھے خیر خواہ دوست کا کردار ادا کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے حوالے سے بھی میں اپنا ایک مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ داستان ہے جس نے
पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी अजीम किरदार, आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी की बदौलत पाकिस्तान को दुनिया के उस मुकाम पर दोबारा ला खड़ा किया है, जबकि पूरी दुनिया चाहते या ना चाहते हुए एक दोबारा पैरिटी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये उस मालिक का करम, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की कमाल मेहरबानी, सिपा सलारों की मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, उनकी एक इंस्पायरिंग लीडरशिप और उनके दिलेराना फैसले, हुकूमत पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस का एक बिल्कुल शीर शकर होना, मुकम्मल मुशावरत और हमांगी और एक सफ़े पर होना, और जवानों और बेटों और बेटियों की अजीम, आपकी अजीम माशाअल्लाह आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी बहादुरी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को आज उस मुकाम पर ले आया है कि जब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम माशी मैदान में, समाजी मैदान में जब हम तरक्की करेंगे तो फिर अक़वाम आलम में सब्ज़ हिलारी झंडे की कदर अभी होना शुरू हो चुकी है। जो लोग पाकिस्तानी सब्ज़ पासपोर्ट लेके जा रहे हैं उनको एक नई दुनिया नज़र आती है, वहाँ पर इज़्ज़त से उनको पुकारा जाता है, वेलकम किया जाता है, ख़ास तौर पर बरादर ममालिक में और दोस्त ममालिक में। तो मैं समझता हूँ कि आज हम सब के लिए एक बहुत इज़्ज़त और वक़ार का दिन है, और इसका हम अल्लाह ताला का इसी तरीके से शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम उसके आगे झुके रहें और उससे आजिज़ी के साथ उसकी मदद तलब करते रहें। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे कहूँगा कि मेरे साथ नारा लगाएं, अफ़वाज पाकिस्तान, अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की बहरी फौज, पाकिस्तान, कायद आज़म।